الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. یہ پڑھا تھا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا امن هذه صفته، ایک بندہ میرا وہ ہے جو میرا اطاعت گزار فرما بردار ہے، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے. کیا وہ اور وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شریک جوڑتا ہے، شریک بناتا ہے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں برابر ہو سکتے. امن هذه صفته، جس شخص کی یہ صفت ہے کہ قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمت ربه کمن اشرک باللہ، وہ شخص جس نے اللہ کے شریک بنائے وجعل له اندادا، اس کے لیے شرکاء بنائے. لا یستوون عند اللہ، وہ ہرگز برابر نہیں اللہ کی دربار میں. ایک مشرک ہے، ایک مومن ہے، ایک مطیع ہے، ایک نافرمان ہے، ایک ابرار و اخیار میں ہے، ایک فجار میں ہے، اشرار میں ہے. وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، جیسے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ایسے مومن اور مشرک بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب بھی سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعت ہے. امت قائمت، ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے ذکر میں کھڑے ہیں. یتلون آیات اللہ، اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل وهم یسجدون،
رات کی گھڑیوں میں اور اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں بھی سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں نا جو صحیح مومن ہیں, صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے, صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کی تلاوت کرنے والے. تو یاد رکھیں کہ خاص طور پہ جب ذکر آیا آناء اللیل یعنی رات کی گھڑیوں میں جاگنا, اسی لیے سب سے پہلا حکم جو اللہ نے میرے محبوب کو دیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ رات میں کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں باقی رات. پھر اللہ نے فرمایا نصفہ و منقص منہ قلیلا, یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات عبادت اور آدھی رات آرام کر لیں, یا آپ 2/3 عبادت اور 1/3 آرام کر لیں. اصل جو رات کا جاگنا ہے نا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے, اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کی تنہائیوں میں, کیوں رات کی عبادت میں ریا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا ہمارا میں نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے دل میں خیال آ جائے, ہو سکتا ہے ریا آ جائے کہ دکھلاوا آ جائے, لیکن جب رات کی تنہائی ہے, اندھیرا ہے, گھر میں ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, اس وقت آدمی بستر چھوڑتا ہے, آرام چھوڑتا ہے, نیند چھوڑتا ہے, بیوی چھوڑتا ہے, ہاتھ باندھ کے خدا کے دروازے پہ کھڑا ہے, تو وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اور اسی طرح وہ بندہ جو سجدے میں اللہ سے مانگتا ہے, کیونکہ سجدے میں آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیا مانا کہ آدمی کی ذلت کی انتہا ہے اور اللہ کی عظمت کی انتہا ہے. تو جب آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور سجدے میں اللہ کی تسبیح کہتا ہے اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ دعائیں جلد منظور ہو جاتی. لیکن یاد رکھیں کہ سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے. سجدے کے اندر وہ دعا کریں جو اللہ کے نبی پاک کی دعاؤں میں شامل ہے. بہت دعاؤں کی کتابیں الحمدللہ چھپی ہوئی ہیں, اور حضور پاک کی ایسی جامع دعائیں ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ ایک وظیفہ ہمیں پیر بتلاتا ہے, بزرگ بتلاتا ہے, مولوی بتلاتا ہے, ایک وہ وظیفہ ہے جو ہمیں خود سیدنا محمد مصطفیٰ بتلا رہے ہیں, تو کیا مقابلہ ہو سکتا. تو اس لیے حضور پاک کی بڑی دعائیں ہیں, اور آج کل الحمدللہ بڑی دعائیں ہیں, مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں میں چھپی ہوئی بھی ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ صحیح دعا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لمبی لمبی دعا کرے. جتنا سجدہ لمبا ہوگا اور جتنے سجدے کے اندر عاجزی زیادہ ہوگی اتنی اللہ کے ہاں مقبولیت زیادہ ہوگی. ایک تو جیسے آپ تسبیح کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ, یہ ضروری نہیں کہ 3 دفعہ کہیں, 3 دفعہ کہیں, 7 دفعہ کہیں, 11 دفعہ کہیں, 21 دفعہ کہیں, 100 دفعہ کہیں, اور جب کہیں تو حرف پر نظر ہو. یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اس لیے جب نماز پڑھیں تو ہر آیت پہ نظر ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک ایک لفظ پہ نظر ہو. جب آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہوگی نا, باقی توجہ آپ خود بخود ختم ہو جائے گی. باقی وسواس جو ہیں, وساوس شیطانی جو ہے, خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ کی توجہ پوری نماز میں ہو. اور اسی طرح آپ رکوع میں ہیں تو سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, سبحانک یا عظیم, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ سجدے میں ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ, یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ
اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ ودوام العافیہ وتمام العافیۃ والشکر علی العافیہ. یعنی یہ دعائیں کریں، پھر دیکھیں گے دل نماز میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، نماز میں حلاوت ایمان اور حلاوت صلاۃ نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، کیونکہ اطمینان کا علاج ہی نماز ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا خبردار، اگر دلوں کا اطمینان ڈھونڈتے ہو تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. بس تم ذاکر بن جاؤ، شاکر بن جاؤ، ذکر میں مشغول ہو جاؤ تو دل میں اطمینان و سکون ہوگا. یہی وجہ ہے نا کہ اللہ والے اور اولیاء اللہ بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور ورنہ انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا دکھ، اتنی مصیبت، اتنے کوڑے، اتنی جیلیں، اتنی مصیبتیں، صرف اللہ کے ذکر کی جو لذت ہے وہ اسی میں محو ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. وقال تبارک وتعالی ها هنا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، اے فی حال سجودہ وفی حال قیامہ، یعنی وہ سجدے میں ہے یا کھڑا ہے. فلہذا استدل بہذہ الآیۃ من ذهب الى ان القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب اليه آخرون. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قنوت جو ہے اصل وہ خشوع ہے نماز کے اندر. صرف یہ معنی نہیں کہ کھڑا ہے، نہیں، اس میں خشوع ہو، عاجزی ہو، تضرع ہو اور ذلت ہو، اللہ کے آگے بندگی ہو. وقال الثوری عن فراس الشعبی مسروق بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال القانت المطیع للہ عز وجل ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قانت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والحسن والصدیق بن زید آناء اللیل جوف اللیل، رات کی اندھاریوں. وقال الثوری منصور بلغنا ان ذلك بین المغرب والعشاء. اور حضرت ثوری فرماتی ہیں کہ یہ روایت بھی علماء سے پہنچی ہے کہ آناء اللیل کا معنی یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان میں مغرب کی نماز پڑھی ہے، پھر نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. وقال حسن وقتادہ آناء اللیل اولہ واوسطہ وآخرہ. حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ آناء اللیل کا معنی یہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ، جیسے مغرب کے بعد یہ اول شروع ہو گئی، اور اسی طرح درمیان رات 12 بجے رات کو، اسی طرح آخری حصہ رات کا کہ 4:30 بجے 4:15 بجے اٹھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا. قوله تعالی یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ ای فی العبادۃ خائف راج ولا بد فی العباد من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة حياته والغالب لهذا قاتل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وإذا كان عند الاهتدار فليكن رجاؤه الغالب عليه كما قال الإمام أحمد. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ جب عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، يحذر الآخرة، آخرت کے امتحان سے ڈر رہا ہے، اس یوم قیامت سے ڈر رہا ہے، اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہے. یہی ایمان ہے کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی. اسی لیے حضرت امیر المومنین یعنی ایک مثال دی ہے انہوں نے.
حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر قیامت میں اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت، فرماتے ہیں مجھے امید ہے میں وہ بندہ میں ہوں کہ اللہ، یعنی امید بھی انتہا کی ہو اور ڈر بھی انتہا کا۔ اسی کا نام ہے ایمان، کہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور یہ آخری حد تک، اور ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی بے پایاں امید ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو احتضار ہوتا ہے، آخرت کا احتضار ہے، قیامت کا احتضار ہے۔ اس لیے جب صحابہ نے پوچھا میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے شبت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بال مبارک جب سفید ہونے لگے، صحابہ نے کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے اتنی عمر میں، کیوں حضور پاک کی کوئی بڑی عمر تو نہیں ہے نا، 65 سال میں تو وفات ہو گئے، تو اس زمانے میں تو 100 سال 90 سال 95 سال یہ تو عام عمر ہوتی تھی، حضرت انس کی بھی 120 سال عمر تھی۔ تو اس لیے صحابہ حیران ہونے کا یا رسول اللہ شبت آپ تو جلدی بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا، آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور صورتیں جو ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کہ جب اس میں جہنم کے واقعات، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، سابقہ امتوں پہ تباہی بربادی، تو میں اللہ کے خوف سے بال سفید ہوں۔ یہ اصولی بات ہے کہ جب صدمہ ہو، خوف ہو، تو آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ، اور یاد رکھیں حضور تو معصوم ہیں، حضور کو امت کے لیے ڈر تھا، بات یاد رکھیں، حضور تو معصوم ہے، حضور کے لیے تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا، حضور کے تو اگلے پچھلی خطائیں بھی اللہ نے معاف کر دی، کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو گزر چکے یا آئندہ سب معاف۔ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی، تمام امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، آپ نے فرمایا صحابہ اول بھی ہم ہیں آخر بھی ہم ہیں۔ صحابہ کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا معنی؟ فرمایا نحن الاولون، سب سے اول ہم ہیں جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے، اور سب سے آخر ہم ہیں کہ تمام امتوں کے بعد آخر میں اللہ نے میری امت کو بھیجا ہے، تو اس طرح ہم آخر ہیں اور جنت میں جانے میں ہم اول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو معصوم ہیں اور جن پر اللہ کی جنت کے وعدے ہو چکے ہیں، جن کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن وہ امت کے لیے ڈر رہے ہیں اور امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما دو۔ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ، اب دیکھیں نا میرے جیسے گناہ گار آدمی پرواہ کوئی نہیں کیا ہو گیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف فکر ہے، رات دن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو ان کا معنی ہے کہ وہ حضور کی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اے فی حال عبادت ہی، جب عبادت کرتا ہے، خائف راجن، ڈرنے والا بھی، امید کرنے والا بھی۔ مفسر کہتے ہیں ولا بد فی العبادت من ھذا وھذا، عبادت کے اندر لازمی بات ہے کہ ڈر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو۔ وَإِن يَكُونَ الْخَوْفُ فِي مُدَّةِ الْحَيَاةِ هُوَ الْغَالِبُ، اور ڈر جو ہے وہ ہمیشہ پوری زندگی غالب رہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا۔ آج ایک عالم ہے، متقی ہے، خدا جانے ایسا گناہ ہو کہ کافر ہو کے مر جائے، کیا پتا ہو، پتہ لگتا ہے۔ اچھا ساری زندگی اسلام پہ گزر گئی لیکن کافر ہو کے مر گیا، ساری زندگی کفر پہ گزر گئی مسلمان ہو گیا، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود موجود ہیں ایک جنگ میں، بڑے زور کی جنگ ہو رہی،
ایک نوجوان کھڑا کھجوریں کھا رہا ہے، تھوڑی دیر گزری، آیا سلام کیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تلوار دیں اور اجازت دیں، میں آپ کی صحابہ کی، آپ کی جماعت کی مدد میں دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میں پہلے تم بتاؤ ہو کون؟ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں کافر، میں مشرک ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا لا اعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ اور آج تو ہمارا ہر آدمی مشرکوں کے دروازے پہ بیٹھا ہے، ہر آدمی کی گردن جو ہے کفر کے آگے جھکی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسا بھکاری بنا دیا ہے کہ ہر وقت کافروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ حالانکہ یاد رکھو، اگر ہم ہر چیز چھوڑ کے اتنی جو ذلت ہے، خواری ہے، عاجزی ہے، درخواستیں دو، منت کرو، اتنی ہم اپنے اللہ کے آگے جھک جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میرے دوست ہیں، اللہ جزائے خیر دے، میں ان کو ہمیشہ کہتا کہ بھائی تمہاری میری دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، ہر سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ حرمین بھی آتے ہو، لیکن تمہارا کاروبار سارا سودی ہے، مہربانی کرو سود چھوڑو۔ کہتا ہاں جی دعا کریں دعا کریں۔ ایک دفعہ میں پاکستان گیا، اس نے مجھے کھانے کی دعوت کی، وہ بڑے لوگ ہیں اور جب دعوتیں کرتے ہیں تو بڑے انتظامات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں نے سوچا، میں نے کہا یہ موقع ہے اس کو ضرب مارنے کا، ورنہ میں کون سا متقی پرہیزگار ہوں۔ میں نے کہا ابھی میں آپ کی دعوت نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے اتنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے مکی صاحب آ رہے ہیں، مکی صاحب آ رہے ہیں، میں ان کے اعزاز میں دعوت کروں گا، آپ کو بلاؤں گا، وہ سب انتظار میں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی دعوت کھانا ہی حرام ہے، تمہارا سارا سودی کاروبار ہے، آپ دفع کرو۔ اس نے کہا جی اس کے علاوہ بھی تو میرا کاروبار۔ میں نے کہا ہوگا لیکن میں نہیں کھاتا بھائی۔ انہوں نے کہا جی میری تو بڑی سبکی ہوگی، ذلت ہوگی، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے میں نے کہا ہوا ہے، چیف منسٹر سے کہا ہے، گورنر سے کہا ہے، سب نے کہا ٹھیک ہے مکی صاحب آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے۔ اب ان کو میں کیا کہوں گی؟ میں نے کہا یار ان بندوں کی ذلت کا تمہیں خیال ہے اور خدا کے آگے ذلیل ہونے کا کوئی خیال نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت پھر آپ کوئی حل بتائیں، کوئی حل ہو، مہربانی کریں، مجھے ذلیل نہ کریں۔ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ تم دعوت کے پیسے جو ہے نا کسی سے قرضہ لے لو، ہمیں دعوت کھلا دو، پھر اس کو قرضہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو مشکل کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر ہم آ جائیں گے۔ بہرحال خیر اللہ پاک نے مہربانی کی، وہ جناب اگلے سال جب آئے اس نے کہا مکی صاحب میں نے سود چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی اور خدا کے گھر میں توبہ کیا، اب میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ کہا مبارک ہو بھائی اللہ میں۔ اچھا اس کا چھوٹا موٹا کام نہیں، کروڑوں کروڑوں میں اربوں میں کاروبار ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب سود چھوڑنے پہ جو مجھ پہ امتحان آیا نا کہ ایک تو میرے سارے ڈائریکٹر مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی سود کے بغیر اتنا بڑا کاروبار کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ابھی تم جانو تمہارا کام جانے، میں نہیں کروں گا، مجھے نکال دو کمپنی۔ انہوں نے کہا کمپنی تمہاری، بنانے والے تم، ہم تمہیں نکال دیں۔ انہوں نے کہا میں سودی کام نہیں کروں۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تجھے کسی مولوی کی تقریر نے پھنسا دیا۔ ساری دنیا کا کاروبار ہی چلتا ہے، کوئی ملک بتاؤ جو سود کے بغیر چل رہا ہو۔ انہوں نے کہا بہرحال میں نے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے قسم کھا لیا میں سود نہیں۔ انہوں نے کہا مکی صاحب 2 سال جو ہم پہ گزرے ہیں نا آپ سوچ نہیں سکتے، میں نے جائیدادیں بیچ دی، میں نے گھر بیچ دیے، میں نے کوٹھیاں بیچ دی، پلاٹ بیچ دیے، حتیٰ کہ گاڑیاں بیچ دی۔ یعنی جو آدمی ماشاءاللہ BMW اور مرسڈیز اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جاتا وہ سوزوکی پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا اب اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 سال کے بعد ایسا ان
انقلاب آیا ہے کہ اگر مجھے 100 کا فائدہ ہوتا نا اب 1000 کا ہوتا. اور نے کہا اب میری کمپنی نے مجھے جو لائسنس دیا تھا نا, جو اور 2-3 لائسنس کسی اور ان سے لے کر وہ بھی مجھے دے دیے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ کاروبار. انہوں نے کہا یار تم سود نہیں کھاتے ہو, سیدھے چل رہے ہو, ٹھیک ہے ہم سارا کاروبار تمہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا اب بینکوں والے روز میرے دروازے آوے بیٹھے رہتے ہیں, جی آپ کو قرضہ تو نہیں چاہیے. انہوں نے کہا خدا نے تمہاری لعنت سے بچایا, پھر تم سے قرضہ چاہیے. میں نے کہا ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے, منتیں کرتے تھے, ٹیلی فون کرتے تھے, خدا کے لیے ہمارے خلاف نوٹس نہ بھیجو, خدا کے لیے ہمیں اوور ڈرافٹ دے دو. آج وہ ہمارے دروازے پہ منتیں کر رہے ہیں. تو ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جس ملک نے, جس جماعت نے, جس کمپنی نے, جس فرد نے بچنا ہے نا دنیا میں ذلت سے, خواری سے, اللہ کے قہر سے, سود چھوڑ دو, پھر دیکھو کیسے برکتیں ہوں. بس صرف ایک بات کے سود چھوڑ دو, کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, بس ہمت کرنی پڑے گی. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر ڈرتا رہے اللہ تبارک و تعالی سے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ فإذا كان عند الاحتضار فلیکن الرجاء والغالب علیہ. ہاں جب احتضار کیا مانا, جب موت کی گھڑی آ جائے, اب سانس نکلنے کا وقت آ جائے, ملائکہ اس وقت اللہ کی رحمت پہ زیادہ امید ہو گیا. مولا تو ایک بندے کو عذاب دے گی کیا کرے گا, رحم فرما. اس وقت اللہ کی رحمت پہ نظر ہو. قال الامام عبد بن حمید فی مسندہ حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك فقال ارجو واخاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت الا اعطاه الله عز وجل الذي يرجو وامنه الذي يخافه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے گھر میں تشریف لے گئے جبکہ وہ موت کے بالکل قریب تھا. حضور پاک نے فرمایا کیف تجدک, کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا مدنی, میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھ رہا ہوں, اس کے عذاب سے ڈر بھی رہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا یاد رکھو لا یجتمعان فی قلب عبد, کسی بندے کے دل میں اس وقت بھی کہ جب موت کی گھڑی سامنے ہو اس کے دل میں خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے, تو اللہ پاک لازماً اس پر رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں اور اللہ اس کو وہ دیتے ہیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور اس کو خوف سے بچا لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ پھر جیسے اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو اللہ بھی رحمت فرما دیتے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة والماجه من حديث السيار بن ابي حاتم عن جعفر بن سليمان به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. یعنی اس روایت میں غرابت ہے لیکن ایسے یاد رکھیں ہمیشہ عقیدہ جب ہو تو پھر قرآن کی آیت ہو یا حدیث قطعی دلالت ہو, لیکن احکام میں اور فضائل میں تھوڑی توسع ہوتی ہے, رعایت ہوتی ہے. ضعیف حدیث بھی علماء اس میں لے لیتے ہیں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمر بن ابي شيبة عن عبيدة النميري قال حدثنا ابو خلف بن عبد الله بن عيسى الخواز قال حدثنا يحيى البكا. یہاں بکا مانا بہت رونے والے تھے, بہت روتے تھے. حضرت شیخ فقیر مصعب تھے, رحم ابھی فوت ہوئے, تھوڑا عرصہ گزرا ہے. ان کی بھی عالم ہم نے دیکھا ہے کہ بس جب کسی نے کہا نا کہ دعا کرو بس ہاتھ اٹھاتے اور رونا شروع ہو جائے اور بے تحاشا روتے, یعنی لفظ نہیں نکل سکتے تھے رونے کی وجہ سے. لیکن مستجاب الدعوات, اللہ کے ہاں ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول. تو اس لیے بعض لوگوں کو اللہ نے دل میں خشیت دی ہے
کہ وہ جو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ہی دعا پڑھتے ہیں، جو ہی قرآن پڑھتے ہیں تو رونا شروع ہو جائے، اور بعد ایسی شقاوت ہو جاتی ہے سارا قرآن پڑھ جاؤ رونا نہیں آتا، ساری دعائیں مانگ جاؤ آنسو نکلتا ہی نہیں، چونکہ دلوں پہ زنگ لگ گئے، گناہوں کا میل چڑھ گیا۔ کہتے ہیں انہو سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما یقرأ، انہوں نے سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ آیت پڑھ رہے تھے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ۔ قال ابن عمر ذاک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا اس آیت کا مصداق جو ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ابن عمر رضی اللہ عنہما ذَلِكَ لِكَثْرَةِ ثَلَاثِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، عثمان رضی اللہ عنہ باللیل وقراتیت انہ ربما قرأ القرآن فی رکعات، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عثمان رات کو بڑی عبادت کرتے تھے اور لمبی عبادت، اور کبھی کبھی تو پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، کما روى ذلك ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قال شعرته باشمت عنوان السجود به یقطع اللیل تسبیحا وقرآنا، کہ ان لوگوں کی راتیں جو ہیں وہ یا تسبیح میں ہیں یا قرآن میں ہیں، جیسے کہ حضور کے صحابہ کا نقشہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، فرمایا والذین معه، جو میرے مدنی کے پیارے ہیں، پروانے ہیں، ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو ان کو یا سجدے میں ہے رکوع میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ بعض علماء نے صحابہ کی تعریف میں فرمایا کہ فی اللیل رہبان وفی النہار فرسان، حضور کی صحابہ کی شان ایسی تھی کہ دن میں گھوڑے کی پشت پہ گزرتی تھی جہاد میں، اور رات مسلح پہ گزرتی تھی، کہ دن میں جہاد ہے اور رات کو اللہ کے دروازے پہ عبادت ہے۔ وقال الامام احمد كتب الي الربيع بن نافع هيثم بن حميد زيد واقد سليمان موسان كثير مرضن طبيب الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب الی الربیع بن نافع، انہوں نے مجھے لکھا کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قرأ ب100 آیۃ، جو بندہ رات میں 100 آیت والی سورت پڑھ لے، 100 آیت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قنوت رات کے کانے 3 میں شمار فرماتے ہیں۔ وقد رواه النسائی فی اليوم الذی ابراہیم یعقوب بن عبد اللہ بن یوسف وابی نافع کلاہما عن حسن بن حمید به۔ وقوله تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، اب آگے اللہ مثال دیتے ہیں کہ شاید قانت کا معنی ان کے دماغ میں نہ بیٹھے، مطیع اور عاصی کا فرق ان کے دماغوں میں نہ بیٹھے، تو یہ تو واضح ہے نا کہ کیا عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک پڑھا لکھا ہے ایک بالکل ایک لفظ بھی نہیں جانتا، کیسے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي هذا والذي قبل جعل الله اندادا من سبيله، ایک اللہ کی توحید کی معرفت والا، اللہ کی ذات و صفات کے ماننے اور جاننے والا، اور ایک اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا جاہل، یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر ہے۔ انما يتذكر اولو الالباب، انما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل، لیکن ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھنے والے وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے،
جن کو اللہ نے اپنی توحید کی مٹھاس عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے اپنے مدنی محمد مصطفیٰ کی محبت نصیب فرمائی ہے، جن کو اللہ نے صحابہ، ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء کی اطاعت اور تعلق نصیب فرمائے، وہ سمجھتے ہیں، عام آدمی کو کیا پتا اسے۔ فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین یقول اللہ تعالی آمرا عباد المؤمن طاعته وتقواہ۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو کہ میرے ایمان والے بندے ہمیشہ میری عبادت میں رہو، ہمیشہ مجھ سے ڈرنے والے بنو۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ای لمن احسن العمل فی هذه الدنیا حسنۃ فی دنیاہم واخراہم۔ اور اللہ آگے خوشخبری دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، عبادت کی، میری فرما برداری کی، میں ان کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہوں اور آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہوں۔ بہتر کا معنی یاد رکھو، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کاریں ہوں، ہوائی جہاز ہو، یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے۔ بہتر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہے، اتنا مطمئن ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی وہ عیش حاصل کرتا ہے جو دنیا داروں کو 10 20 کھانے کھا کر بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس کی زندگی اطاعت میں گزر رہی ہے۔ مومن کی یعنی آپ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی جو ساری رات عبادت میں گزارے، تہجد میں گزارے، وہ کہتے ہیں بڑا آسان حل ہے، کوئی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، صبح کی نماز کے بعد یا جب اٹھے نیند سے دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو، ایک کے چہرے پہ معصومیت ہوگی، نور ہوگا، کشش ہوگی، اور جس کی راتیں گناہ میں گزری ہیں اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی اور پھیکا چہرہ ہوگا، کوئی کشش نہیں، کوئی اس کے اندر جاذبیت نہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والا کالا رنگ ہے، بالکل سودانی ہے، نائجیرین ہے، افریقن ہے، لیکن چہرے پہ کشش ہوگی، تمہارا دل کرے گا میں اس بندے کے ساتھ بیٹھوں۔ اسی لیے میں نے دیکھا زندگی میں ماشاء کہ یہ جتنے کالے لوگ ہیں نا، یہ چاہے مختلف کوئی ایک ملک تھوڑا ہے، بڑے افریقن ملک بہت ہے، ان کو آپ دیکھیں ہر وقت ان کو آپ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھیں گے، ان کو آپ نے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، ہر حال میں رب پہ راضی، پاؤں میں جوتا ہے نہیں ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، کھجور کے ساتھ گزارا ہے، گھر نہیں، ماوا نہیں، ٹھکانہ نہیں، حرم میں سو جاتا ہے، کسی نے اٹھا دیا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر موقع ملا ٹیک لگا لیتا ہے، لیکن اتنا مطمئن بیٹھا ہے، ملیں گے آپ وہ بالکل خوش۔ اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کروڑوں پتی ہوگا، جب ملیں کیا بس یہ دعا کریں، بڑی پریشانی، بس دعا کریں، او جی مل بند ہو گیا، او جی فیکٹری بند ہو گئی، او جی کاروبار بند ہو گیا، او جی بجلی ملتی نہیں، او جی گاہک ملتا نہیں، او جی آرڈر کینسل ہو گئے، او جی جو آج تک کمایا تھا وہ بھی دینا پڑ رہا ہے، او جی ہم تو بڑی بڑی پریشانی۔ یار 50 سال تم نے حرام سے پیٹ بھرا ہے، 2-4 دن تکلیف ہے، صبر کر لو، کیسے صبر ہے؟ بالکل میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے ابتدا میں جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اس زمانے میں ٹریکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، یہ بیلوں سے ہل چلاتے تھے، اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی 100 من گندم ہوئی ہو، میرے دماغ میں نہیں ہے بات، جو خیر میں تو ویسے ہی نالائق تھا نا، مجھے تو خیر آج بھی پتہ نہیں ہے کہ میری زمین کہاں ہے، میں ابتدا سے ہی نالائق تھا، آج تک بھی اسی طرح ہوں۔ میں جاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا رقبہ ہے، اچھا ٹھیک ہے جی چلو مہربانی میں، اور جی یہ بھی آپ کا، اچھا جی یہ بھی ہوگا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ بچپن سے تعلق جو نہیں رکھا، کیا کرے آدمی، کیا پتا مجھے میری کہاں
اور اللہ کا شکر ہے کئی مواضعات میں اللہ کی رحمت سے رکھوا ہے. مجھے کیا پتا، کبھی گیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. جو قریب والا ہے اس میں تو کبھی چلا جاتا ہوں سیر شہر کرنے کے لیے، ورنہ مجھے پتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے کہ بالکل وہ 100 من گندم ہوتی ہوگی، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو. 300 350 400 طالب ہوتے تھے والد صاحب کے زمانے میں. ایران سے، توران سے، زہدان سے، نوکنڈی سے، پاکستان سے، ہندوستان، جناب سب تک. اچھا، اور طلباء کے لیے کوئی کمرہ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پلنگ نہیں، کچے کوٹھے، اور مسجد میں سوتے تھے. وہ طالب تھے، وہ پڑھنے آتے تھے. میں نے وہاں بھی دیکھا والد صاحب مطالعہ کر رہے ہوتے، یہ کتاب اٹھاؤ، یہ حضرت نے محنت کر رہے ہیں. بات طالب بڑے سمجھدار ہیں، ان کے لیے محنت کر رہا ہوں. طالب سمجھدار ہو تو استاد کو مزہ آتا ہے نا. اور طالب میری طرح نالائق ہو، استاد بھی پھر اسی طرح. یہ اب طالب کو یہ پتہ نہ ہو سبق کی طرح ہے، استاد مٹی پڑھائے گا یا استاد کا سینہ کیا کھلے گا. وہ تو ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ طالب کو کچھ آئے گا. لیکن وہاں جو طالب آتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو علم پڑھنے کے لیے آتے تھے نا. ایک ایک لفظ پہ سوال ہوتے تھے. تو اچھا، وہی گندم، بس والد صاحب کی ایک نصیحت ہوتی والدہ کو کہ یہ گندم جب نکالو نا تو بغیر وضو کے نہیں نکالنی، وضو کرو، بسم اللہ پڑھو، پھر نکالو. سارے سال میں وہی گندم کافی ہو جاتی تھی، سارا سال. یعنی سیزن گزر گیا تھا خیر سے، اگلی گندم پھر آ جاتی، کبھی نہیں خریدی. اب اللہ کا شکر ہے، یعنی ہم اپنی گندم میں سے کو 500 600 من مدرسے کو دیتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی. محترم صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں، جی گندم تو خریدنی پڑے گی، خرید لوں گا. کہ اللہ نے برکت اٹھا دی، ختم، برکت ہی ختم ہوگی. 17 روپے تنخواہ ملتی تھی، میرے استاد تھے ان کو 17 روپے. 17 روپے میں انہوں نے زمینیں خریدی، گھر بنائے، بچوں کی شادیاں کی، مطمئن اطمینان کے ساتھ فوت ہوئے. آج جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ کہتا ہے جناب کیا پوچھتے ہو، 10,000 بل میں چلا جاتا ہے، 10,000 مکان کے کرائے میں چلا جاتا ہے، 10,000 بچوں کے آنے جانے میں اور علاج میں چلا جاتا ہے. میں تو بھوکا ہوں، 5 تاریخ کو پیسے نہیں ہوتے. اصل کیا ہے؟ اللہ ناراض. سیدھی بات ایک یاد رکھو، بس رب کو راضی کرو تو ساری دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی. اس لیے فرماتی ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر تم یہاں دین پر نہیں چل سکتے، اللہ کی زمین بڑی ہے، ہجرت کرو. قال مجاہد فَهَاجِرُوا فِيهَا وَجَاهِدُوا وَاعْتَزِلُوا الْأَوْثَانَ، ہجرت کرو، جہاد کرو، لیکن بتوں کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو. جس محلے میں، جس گھر میں شرک ہو رہا ہے اس علاقے کو چھوڑ دو. وقال شریعن سنتا فی قولی تبارک اللہ وقالت ملا معصیتی فارغوا ثم قرا. ہاں اگر کوئی تمہیں گناہ کے لیے بلاتے بھاگ جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. وقول تبارک تعالی فالصابرون اجرهم بغیر حساب. قال الاوزاعی لیس بوزن لهم ولا يقال لهم انما یغرف لهم غرفا. صبر کرنے والے کیا معنی؟ مصیبت پہ صبر کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے، صبر کرنے والے، نیکی پہ جم کے رہنے والے، صبر کرنے والے، ان کو اللہ جو ثواب دیں گے وہ میزان نہیں ہوگا، وہ حکم دیں گے بس پلٹ دو، ڈال دو، ان کو جتنا ڈالنا ہے ڈال دو. وقال بلغنی انہ لا یحسب علیہم ثواب عملہم قط. کوئی حساب نہیں، اللہ فرمائے کہ بغیر حساب ان کو دے دو. ولكن يزدادون على ذلك. وقال سدي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني في الجنه. وقالوا قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، اي انما امرت باخلاص العباده لله وحده لا شريك له. اللہ کے نبی اعلان کر دو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خالص میری عبادت کرو، میری عبادت میں کوئی شریک نہ ہو.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال سديان من أمته صلى الله عليه وسلم والله أعلم. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ میقات پہ ہیں، مثلاً جعرانہ پہ ہیں، وہ جعرانہ میقات تو نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، نہ جعرانہ میقات ہے نہ مسجد عائشہ میقات ہے، یہ بے وقوفی کی، یہ ہل ہے، حرم سے باہر ہے۔ میقات تو آپ طائف کے قریب جائیں گے وادی سیل میں، وہاں میقات ہے، جعرانہ تو کوئی میقات نہیں، مسجد عائشہ کوئی میقات نہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ وادی فاطمہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، جیرانہ میں رہتے ہیں، یہ سب گویا ایک حکم میں ہیں، افراد کا احرام باندھیں گے۔ ان کا تمتع نہیں ہوتا، نہ ان کا قران ہوتا ہے۔ تمتع اور قران ان کا ہے جو باہر سے آئیں گے، طائف سے آئے گا اب اس کی مرضی ہے قران کرے، تمتع کرے، افراد کرے۔ مدینہ پاک سے آئیں گے ان کی مرضی ہے تمتع کرے، قران کرے، افراد کرے۔ اپنے ملک پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، مصر سے، ہندوستان سے آئیں گے تو ان کی مرضی ہے، اپنے میقات سے جو نیت کریں، تمتع کرنا چاہیں مرضی ہے، قران کرنا چاہیں مرضی ہے، افراد کرنا چاہیں مرضی۔ یہ تو سارے داخل المیقات ہیں، یاد رکھو، یعنی میقات طائف ہے، جو اندر ہے یہ داخل المیقات ہے۔ یہ عمرانہ جو ہے یہ عمرے کی جگہ ہے کہ حضور پاک نے عمرہ کیا تھا، حد حرم سے باہر ہے۔ مسجد عائشہ جو ہے عمرہ کرنے کی جگہ ہے کہ مکے والے اگر عمرہ کرنا چاہے کہاں جائیں، ابھی قریب ہے چلے جائیں، چونکہ بی بی عائشہ کو حضور نے یہاں سے حکم دیا تھا۔ یہ تو ہل ہے، یہ میقات نہیں ہے۔ میری والدہ زندہ ہیں، میں ان کے لیے حج یا عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل، جو مرضی ہے کریں، حج کرو، عمرہ کرو، بالکل کریں، ہر حال میں کریں۔ اپنا کر چکے ہو، اب والدہ کا کرو۔ اچھا پھر نقصان کیا ہے بھائی؟ دیکھو نا، مثلا میں اپنا حج کروں تو ایک حج ملے گا نا، اگر میں والد مرحوم کے لیے حج بدل کروں تو والد کو بھی پورا حج، مجھے بھی پورا حج، تو میں نقصان اپنا کیوں کروں؟ میں بے وقوف ہوں کہ اپنا کروں؟ تو دو حجوں کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ تو جب تم اپنی والدہ کے لیے کرو گے یا والد کے لیے کرو گے یا کسی غریب رشتہ دار کے لیے کرو گے تو تمہیں بھی تو پورا حج ملے گا، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی میں کنگھی کرنا جو ہے بالکل سنت ہے، کنگھی کریں، تیل لگائیں۔ حضور نے فرمایا داڑھی رکھو، اس کو بنا سنوار کے رکھو، خوبصورت نظر آئے۔ اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے، دیکھو بھئی ایک بات سمجھو، یہ حج کے مسئلے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک تو میری گزارش مانو کہ ہر بندہ جس نے حج کرنا ہے وہ حج کی کتابیں لے کے پڑھے، اور اس میں بھی بالکل جھگڑا نہ کریں۔ آپ حنفی ہیں، حنفی کتابیں پڑھیں، شافی ہیں، شافی پڑھیں، مالکی ہیں، مالکی پڑھیں، حنبلی ہیں، حنبلی پڑھیں، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث پڑھیں، تاکہ تمہارے دماغ میں کنفیوز نہ ہو جائے۔ ساری زندگی ایک مسئلہ سنتا ہے، اب اس کا ہم نے ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ تو پاگل ہو جاتا ہے۔ باقی ہوتے ہیں دلائل، وہ علماء کا کام ہے، وہ سائل کا کام نہیں ہوتا کہ جی تمہارا۔ یعنی عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان، ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا بچہ تو ویسے میں محبت سے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کم سے کم 20 سال کا ہوگا، قرآن شریف کو اپنے جوتے کے اوپر رکھا ہوا ہے، دوسرے ساتھی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ میں گیا، قریب جا کے بیٹھ گیا، میرے پاکستانی کپڑے تھے، اس بیچارے نے پہچانا نہیں، چونکہ میں عام طور پہ کپڑے بدل لیتا ہوں، کوئی مجھے تاکہ شیخ ویخ نہ سمجھے، کوئی عالم بزرگ نہ سمجھے، کبھی کوئی پہن لیے، کبھی کوئی پہن لیے، کبھی سندھی ٹوپی، کبھی ہندی ٹوپی، کبھی کوئی، لوگ جانتے نہیں بھی کون جا رہا ہے، تو میری جان بھی بچ جاتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ جاننے پر پڑھنے بھی نہیں دیتے، آپ پڑھنے بیٹھیں گے، وہ آج یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یار 2 منٹ بیٹھ جاؤ، نہیں وہ نہیں بیٹھے گا، آپ وظیفہ چھوڑ دیں، اس کو تو مسئلہ پہلے بتائیں نا۔
کیا کرے آدمی؟ انکار کرے تو دکھ ہوتا ہے، نہ کرے تو کرے کیا؟ خود بھی تو اس بیچارے نے کچھ پڑھنا ہے نا۔ تو بہرحال یاد رکھو کہ جھگڑوں میں نہ پڑو، تمام ائمہ برحق ہیں، تمام ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، تمام ائمہ متبع کتاب و سنت محمد مصطفیٰ۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اب دیکھو حرم کے اندر کم از کم 100 دروازہ ہو، مثال کے طور 100 ہے، 50 دروازہ ہے۔ اب جو بندہ جس دروازے سے آ رہا ہے، آ کہاں رہا ہے؟ آ تو کعبے میں رہا ہے نا، کسی سے آ جاؤ۔ جب مقصد اللہ کا گھر ہے کہ اب اس دروازے سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، کدھر سے آؤ۔ تو یہ تمام ائمہ جو ہیں یاد رکھیں سب تابع ہیں حدیث محمد مصطفیٰ۔ اچھا ایک تو کتابیں پڑھو، بڑی لمبی چوڑی مسئلے والی کتابیں نا، وہ پڑھو گے تو انشاءاللہ پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی بڑی کتاب لے لی نا مسئلے کی تو ماشاءاللہ، چونکہ حج کے مسئلوں پہ تو 8 جلد کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تم چھوٹی سی کو بنا دے کہ حج کی کتاب لے لو، اس میں پڑھ لو، یاد کر لو کہ بھئی تمتع کیا ہے، قران کیا ہے، افراد کیا ہے، میقات کیا ہے، حرم کیا ہے، حل کیا ہے، احرام کیا ہے، ہدی کیا ہے، قربانی کیا ہے، اضحیہ کیا ہے، منا کیا ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، بس یہ موٹی موٹی باتیں یاد۔ اچھا احرام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ موٹی باتیں یاد کر لو۔ جہاں مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لو، کسی عالم سے جا کے سمجھ۔ یہ اگر حج سے پہلے آپ نے 2 4 5 دفعہ کتابیں پڑھ لی نا، انشاءاللہ کبھی غلط نہیں کرو گے حج۔ اب سمجھیں تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ کیا معنی؟ اب ہم نے مثلا عمرہ کر لیا، احرام کھل گیا۔ اب جب احرام کھل گیا، کپڑے پہننا جائز، خوشبو لگانا جائز، حجامت جائز، بیوی کے ساتھ ملنا جائز، ہر چیز حلال ہو گئی نا۔ اب ہم نفع اٹھا رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو پھر ہم حج کا احرام باندھیں گے، تو عمرہ بھی ہوا، حج بھی ہوا، درمیان میں ہم نے نفع بھی اٹھا لیا۔ اس کا نام ہے تمتع۔ اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ جب میقات سے آئے تو کہے لبیک بحجۃ و عمرۃ، حج عمرہ دونوں مل جائیں گے۔ مکے میں آ کے عمرہ کرے گا، سر نہیں مڑائے گا، کیوں؟ ابھی حج کرنا باقی ہے۔ حج پہ جائے گا، منا جائے گا، کنکری مارے گا، قربانی کرے گا، پھر سر مڑائے گا۔ تو یہ حج قران۔ ایک ہوتا ہے حج افراد کہ اس نے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں کوئی عمرہ نہیں کیا، مکے میں رہنے والا ہے، طائف میں، جدہ میں رہنے والا، بحرہ میں، جموم میں، وادی فاطمہ میں، سب حج افراد کریں گے۔ وہ صرف 2 رکعت پڑھ کے حج کی نیت کریں گے اور اس کے بعد سیدھے مینا چلے جائیں، مرضی مکے میں آ جائیں، مرضی طواف کریں، صفا مروہ دوڑ لیں، بعد میں صفا نہیں دوڑنی پڑے گی۔ اگر آدمی کو موقع نہیں ملا، وہاں سے جتنے میں اس نے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، سیدھا مینا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حج افراد۔ اچھا جس بندے نے شوال میں 1 عمرہ کیا ہے، ذی القعدہ میں کرے یا نہ کرے، وہ حج تمتع ہے، چونکہ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا۔ ورنہ صحیح جو تمتع ہے نا وہ تو بڑا سخت ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب حاجی جو آ رہے ہیں نا، پاکستان سے آئے، کشمیر سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، ہندوستان سے آئے، کہیں سے آئے، وہ کہتے ہیں وہاں سے احرام عمرے کا باندھ کے آئے، عمرہ کر کے مکے میں رہے اور عمرہ بھی نہ کرے، حج کرے، پھر تمتع ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اگر مدینہ چلا گیا عمرہ اور کر لیا، وہ کہتے ہیں نہیں، تمتع باطل ہو گیا، 1 عمرہ اور 1 حج بس۔ لیکن باقی ائمہ نے اجازت دی کہ بھئی اب تو حاجی بیچارہ مجبور ہے، وہ آتا ہے، اس کو تو 1 دن مکے میں پاؤں ٹکانے کا موقع ملتا ہے، عمرہ کیا، دوسرے دن اس کو مدینہ پاک بھیج دیتے ہیں۔ اب جب مدینے سے واپس آئے، اگر احرام نہ باندھے تب بھی دم پڑ گئی کہ میقات ہے، تو لہذا لازم عمرہ کرے گا۔ اچھا اس کے بس میں یہ ہے نہیں کہ مدینے بیٹھا رہے، 4 دن حجہ کو روانہ ہوگا، وہ تو 8 دن کے بعد پھر واپس کر دیں گے۔ تو لہذا اگر 2 عمرے بھی ہو جائیں، 3 بھی ہو جائیں، تب بھی تمتع ہوگا۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، لیکن سر کے بال میں نے حد حرم سے باہر جا کے مڈائے ہیں، 1 دم پڑ گئی۔ جب غلطی ایک جیسی ہو نا، پھر 1 دم پڑتی ہے، ورنہ تو 2 پڑھنے چاہیے تھے۔
لیکن غلطی ایک جیسی ہے، تو جب غلطی 2 3 ایک جیسی ہوں تو دم ایک دینا پڑتا ہے۔ آپ ایک دم دیں اور آئندہ سمجھ لیں کہ عمرے کا کام جو ہے طواف بھی مکے میں ہوگا، صفا مروہ بھی مکے میں ہوگی، اور بال بھی حد حرم کے اندر کٹوائے جائیں گے۔ افضل تو یہ ہے کہ مروہ پہ بال کٹوائے جائیں۔ ایک دفعہ میرے بدری پاک نے عمرہ فرمایا نا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے آپ کے بال کاٹے مروہ پہ، اور بال بھی ٹک نہ لگائیں، سارے سر کے بال کٹوائیں۔ خلو جو ہے جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے، مرد نہیں دینا چاہتا، عورت مطالبہ کرتی ہے کہ جی مجھے گزارا نہیں ہوتا، طلاق نہیں، یہ ہے خلو۔ اب وہ خاوند شرط کرے گا کہ جو کچھ مجھ سے لیا ہے سب واپس کرو، پھر قاضی اس سے طلاق کا لفظ بھی کہلا دے گا، پھر جا کے صحیح خلو ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مطالبہ کر لیا، خاوند راضی ہو گیا، خود بخود طلاق ہو گئی، لیکن محتاط علماء کہتے ہیں طلاق کہلواؤ اس کو۔ مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، اس کے بدلے میں مجھے ایک زمین دی جس کا گھاس جو ہے وہ 8,000 روپے کا ہے۔ بھائی اس بات کو چھوڑیں، اس نے گھاس کے ساتھ بیچی ہے، تمہاری ہے۔ اس نے کہا زمین تمہاری، گھاس میرا ہے، پھر تمہارے لیے ناجائز ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کہتے جی بیوی کے مرنے کے بعد خاوند جنازہ دیکھ سکتا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد اس کی بیوی نہیں رہتی، وہ تو جنت میں بھی نہیں چھوڑے گی، وہاں بھی آگے کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں چھوڑ دی جناب، فکر نہ کرو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا جی؟ جاہلوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر حج تمتع کر رہا ہے، بکری نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے، بڑی اچھی سی بات۔ 3 ایام فی الحج، حج سے پہلے 3 روزے رکھ لو، 6 7 8، یا مثلا 5 6 7، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیا مشکل ہے؟ احسان کا معنی ہوتا ہے ایمان کے اندر اور عبادت کے اندر ایک ایسا مقام پیدا ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ گئے اور عمرہ نہیں کیا، کیوں؟ کوئی عذر تھا تو پھر دم نہیں، بغیر عذر دم ہے۔ میں کمپنی کے کام سے جدے آیا، انہوں نے مجھے جدے میں روک دیا، پھر مکے آیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مدینے گئے ہو اور کوئی ڈپٹی تھی، عمرہ نہیں کیا، پھر بھی جرمانہ نہیں۔ ایسے تم جاؤ اور عمرہ نہ کرو، پھر جرمانہ ہے۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، مال تھا، زکوٰۃ حقداروں کو حق سے محروم کیا تو قیامت میں جواب دے گا۔ بھئی حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جب بھی عمرہ کرو حج کرو، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، پھر کرو مرضی نہ کرو مرضی۔ صفا پہاڑ میں وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے بھی صفا دوڑ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا